पाक कलाम जो मुक़द्दस लूका की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील में 17वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा गया, वो आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मुक़द्दस लूका की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 17वां बाब और 17वीं आयत में कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ न हुए? फिर वो 9 कहाँ? खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, हम बड़ी आजी, हलीमी और फरोतनी के साथ यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस बात के लिए कि हम तेरे हजूर इकट्ठे हुए कि तेरी इबादत और प्रस्तश करें। जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में खुदाबंद ईमानदार इकट्ठे हैं, उनकी हिफाजत कर, उन गिरजाघरों या दीगर मकामात जहाँ इकट्ठे हैं उनकी वहाँ हिफाजत कर। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं अपने लिए खुदावंद कि तू अपने अदना खादिम को सलामती के साथ अपने लोगों के दरमियान लाया। जितने तेरे हुजूर आए उन सब के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। इस वक्त खुदावंद तेरे पाक कलाम के लिए इल्तिजा है कि तू अपने अदना खादिम की कमज़ोरियाँ मुआफ़ कर, गुनाह बख्श दे। मैं इकरार करता हूँ कि मेरा इल्म और अक्ल दोनों नाक़िस हैं, पाक की मामूरी अता कर। ये फ़ज़ल बख्श दे कि हम सारे ना महज सुनने या सुनाने वाले बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। जितना वक्त भी तेरे हजूरी में है खुदावंद, हमारी मिन्नत है कि हमारी पूरी तवज्जो तेरी आवाज़ की तरफ रहे। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अज़ीज़ भाइयों और अज़ीज़ बहनों, आज जो हवाला हमने पढ़ा है, जब हमने मिलकर पढ़ा था तो 19वीं आयत तक पढ़ा था हमने। मुक़द्दस लूका की इंजील 17वां बाब 11वीं आयत से 19वीं आयत तक, जिसमें 10 कोढ़ियों के शिफा पाने का जिक्र है और उनमें से सिर्फ एक खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए लौटता है और वो सामरी होता है। शुक्रगुजारी के नाते से आज जो कुछ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, खुदावंद का सवाल है इस 17वीं आयत में। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ न हुए? जो शुक्रगुजारी के लिए लौटा था, खुदावंद उससे एक सवाल कर रहा है कि क्या 10 कोढ़ियों ने शिफा नहीं पाई थी? तो फिर आगे जो सवाल खुदावंद ने किया वो ये है, फिर वो 9 कहाँ? इसी बात पर आज खुदा का कलाम हम सीखेंगे। अक्सर मर्तबा देखा गया है कि हमें एहसास नहीं होता, या ये कह लीजिए कि हम एहसास करना ही नहीं चाहते कि हम किस कदर बाबरकत हैं और हमें किस कदर खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बाज़ औक़ात हमारे अंदर शुक्रगुजारी उस वक्त आती है जब हमें ये ख़दशा होता है कि फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ बरकत जो है वो हमसे वापस ले ली जा रही है।
किसी ने बड़ी खूबसूरत बात शुक्रगुजारी के सिलसिले में कही है कि दरअसल शुक्रगुजारी बाकी तमाम मसीही खूबियों का मंबा है। इसके बरक्स अगर हम शुक्रगुजार नहीं हैं या शुक्रगुजारी न करना हमारी बहुत सी गलतियों का मंबा हो सकती है। ये बात याद रखिए कि जब हम जो कुछ खुदा ने हमारे लिए किया है, जो कुछ खुदा ने हमें बरकतें दी हैं, जब हम ये समझना शुरू करते हैं कि ये बरकतें तो हमारा हक थी, खुदा ने हम पर कौन सा एहसान किया, तो दरअसल हम मगरूर और बेहिस हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को खुदा कभी इस्तेमाल नहीं करता। और अगर गौर से देखा जाए, अपनी ज़िंदगी पर गौर किया जाए, बाइबल मुकद्दस पर गौर किया जाए, तो ईमानदार के लिए हर रोज़ शुक्रगुजारी का दिन होता। इन 10 कोड़ियों की मुलाकात खुदावंद से होती है और ये मुलाकात ज़िंदगी तब्दील करने वाली मुलाकात होती है। और अगर हम इस पर पूरे तौर से गौर करें तो ये कहानी दरअसल हर मसीही को पेश करती है, क्योंकि हम सारे के सारे खुदा की बादशाही से निकाले हुए थे, मौत के रास्ते पर थे, और फिर यीशु मसीह के साथ हमारी मुलाकात ज़िंदगी तब्दील करने वाली होती, जहां हमें गुनाह की लज्जतों की तरफ कभी नहीं पलटना चाहिए, वहीं किसी सूरत ये भी नहीं भूलना चाहिए कि खुदावंद हमें कहां से निकाल कर लाया है, किस हालत से खुदावंद ने हमें बाहर निकाला। यशायाह नबी की किताब उसके 51वें बाब की पहली आयत पर जब हम गौर करते हैं, वहाँ कलाम मुकद्दस ये बताता है, ताकि हम गौर कर सकें, अपने आप को जान सकें कि खुदावंद हमें कहाँ से लाया। यशायाह नबी की किताब उसका 51वां बाब पहली आयत में लिखे, ऐ लोगो जो सदाकत की पैरवी करते हो और खुदावंद के जो यान हो, मेरी सुनो। उस चट्टान पर जिसमें से तुम काटे गए हो और उस गड्ढे के सुराख पर जहां से तुम खोदे गए हो, नज़र कर। हमें नज़र करने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है कि खुदा हमें कहां से लाया और उसने हमारे लिए क्या क्या किया। यहाँ जिन 10 कोड़ियों ने शिफा पाई, उनके बारे एक बात बड़ी नुमायां कि उन 10 में से सिर्फ एक शुक्रगुजारी के लिए वापस आता। 9 ऐसे थे जिनके पास शायद शुक्रगुजारी के लिए वक्त ही नहीं था। मतलब ये कि जो कुछ उनके पास था वो उसकी शुक्रगुजारी के लिए खुदावंद के पास नहीं आए। चार्ल्स ब्राउन नामी एक शख्स है, जब मैं पढ़ रहा था तो वो इस पर बड़ी खूबसूरत बात करता है कि बाकी 9 के पास मुख्तलिफ बहाने होंगे, मुख्तलिफ उनकी बातें होंगी या उनकी सोच मुख्तलिफ होगी कि वो क्यों नहीं आए, या इंसानी फितरत के बारे वो बात करते हुए कहता है
کہ ایک نے دیکھا ہوگا کہ میں ذرا انتظار کر لوں کہ میری شفا قائم بھی رہتی ہے کہ نہیں، وہ اس لیے نہیں آیا ہوگا کہ دیکھوں تو صحیح 2-4 دن کہ میں ٹھیک بھی رہتا ہوں کہ نہیں۔ پھر شاید دوسرے نے یہ سوچا ہوگا کہ اچھا تو ہو ہی گیا، شفا تو مجھے مل ہی گئی ہے، ٹھیک ہے جب کسی دن وقت لگے گا تو یسوع مسیح سے مل لوں گا۔ تیسرے نے سوچا ہوگا یار مینوں تو بھلیکھا لگتا کوڑ تو ہے ہی نہیں سی، یہ تو کوئی ایویں عام جی کو بیماری سی، اس لیے واپس نہیں آیا ہوگا۔ ایک اور نے کہا ہوگا یار میں کسے نہ کسے طرح سے ٹھیک ہو ہی جانا ہے، چلو انج ہی صحیح، تو واپس کی جان دی کی لوڑ پئی۔ جب خداوند نے کہا کہ اپنے آپ کو اپنے تائیں کاہنوں کو جا کے دکھاؤ، تو شاید ان میں سے ایک نے یہ سوچا ہو کہ میں کاہنوں کے سبب اچھا ہوا، جیسا آج بھی ہمارے لوگوں کے درمیان یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، بدعت پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی ٹی وی کے سامنے جھکتا ہے، کوئی کسی کی تصویر سامنے رکھ کے دعا کرتا پھر رہا ہے، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم فلاں پادری صاحب کی میٹنگ میں 3 اتوار گئے، 4 گئے، بدھ کی میٹنگ میں گئے تو ہمیں شفا ہو گئی۔ تو شاید اس نے بھی سوچا ہو کہ میں کاہنوں کے سبب اچھا ہو گیا۔ شاید ایک اور نے کہا ہوگا مجھے شفا مل گئی ہے یسوع مسیح دا کی کمال سی، انہیں یہ آخیا سی کہ اپنے آپ کو کاہناں دکھاؤ۔ شاید کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ کام تو ربی بھی کر سکتے تھے، اور کسی نے یہ سوچا ہو کہ مینوں اپنا جسم جدوں میں ویندا سا انج لگدا سی جویں میں ٹھیک ہو رہا ہوں، چلو آج ٹھیک ہو ہی گیا۔ تو یہ مختلف فطرت تھی جو سوچی جا سکتی ہے کہ وہ نو کیوں واپس نہیں آئے، صرف ایک شکر گزاری کے لیے واپس آتا ہے۔ آج کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب ہم ان پر غور کریں گے تو شکر گزاری کے لیے یہ باتیں ہماری مدد کر سکتی اگر ہم شکر گزار ہونا چاہتے ہیں۔ پہلی بات کہ ان کوڑیوں کی حالت پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بائبل مقدس میں یا اس دور میں کوڑ ہولناک، وحشت ناک، دردناک بیماری تھی، اور نہ صرف اس بیماری کا درد ہوتا تھا بلکہ اپنی ذات میں یہ ایک بدنامی گنی جاتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 30، 40، 50 سال پہلے اگر کسی کو ٹی بی ہو جاتی تھی تو گھر والے اس کے برتن الگ کر دیتے تھے، اس کی چارپائی الگ کر دیتے تھے، کوئی شاید ہی ان کے گھر جاتا تھا کہ کہیں ہمیں بھی یہ بیماری نہ لگ جائے۔ اور کوڑ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو موسوی شریعت جو ہے اس میں کوڑی کو ناپاک قرار دیا گیا تھا۔ جس شخص کو کوڑ کی بیماری ہوتی تھی وہ خیمے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے بعد نہ وہ ہیکل میں عبادت کے لیے آ سکتا تھا، وہ اپنے خاندان کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ شریعت یہ تقاضا کرتی تھی کہ کوڑی جو ہے وہ شہر سے باہر رہے۔ گنتی کی کتاب کے 5ویں باب کی 2 اور 3 آیت میں کلام مقدس اس سلسلے میں بتاتا ہے۔ گنتی کی کتاب 5واں باب اور اس کی 2 اور 3 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ ہر کوڑی کو اور جریان کے مریض کو اور جو مردے کے سبب سے ناپاک ہو اس کو لشکر گاہ سے باہر کر دیں۔ ایسوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورت
तुम निकाल कर उनको लश्करगाह के बाहर रखो ताकि वो उनकी लश्करगाह को जिसके दरमियान मैं रहता हूँ नापाक ना करें। इसके साथ अखबार की किताब अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ ये मालूम होता है कि शरीयत इस बात का तकाजा भी करती थी कि कोढ़ी के कपड़े फटे होने चाहिए। वो नए कपड़े नहीं पहन सकता था, उसके कपड़े फटे हों और उसके सिर के बाल जो हैं वो बिखरे हों और ऊपर वाला होंठ जो है वो ढांके और चिल्ला चिल्ला कर खुद कहे नापाक नापाक कि मैं नापाक हूं। अखबार की किताब उसका 13वां बाब और 45वीं आयत इस सिलसिले में बताती है, लिखे और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे और उसके सिर के बाल बिखरे रहें और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे नापाक नापाक। जब कोई शख्स उन कोढ़ियों के पास आता था तो कोढ़ियों की ये ड्यूटी होती थी, उनको ये पुकारना होता था कि नापाक नापाक, कि हम नापाक हैं, हमारे करीब ना आओ। उनके चेहरे भी छुपे होते थे क्योंकि चेहरा जो है सबसे करीबी हिस्से के तौर पर जाना जाता है। इब्रानी रिवायत के मुताबिक चेहरे को सबसे करीबी हिस्से के तौर पर देखा जाता था क्योंकि जब तक आप किसी का चेहरा ना देख लें उसकी जान पहचान आप नहीं कर सकते। और जब यहूदियों को हुक्म दिया गया कि खुदा के चेहरे के तालिब रहो, दीदार के तालिब रहो, कलाम मुकद्दस में अंग्रेजी तर्जुमे में बड़ी खूबसूरत बात है, सीक हिज फेस, उसके चेहरे के तालिब रहो, उसके दीदार के तालिब रहो। 105वें ज़बूर की 4थी आयत में इस तरह से कलाम मुकद्दस फरमाता है, ज़बूर नंबर 105 और उसकी 4थी आयत, लिखे है खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। इसका मतलब उसके दीदार के तालिब होने का ये था कि उसकी हुजूरी के तालिब रहो। इब्रानी ज़ुबान में चेहरे के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एन वही लफ्ज़ हुजूरी के लिए, प्रेजेंस जिसको कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल हुआ। फिर कोढ़ी होने का मतलब ये था कि किसी के साथ कुर्बत ना होना, किसी के साथ दोस्ती ना होना, अलग थलग दूसरों से कटे हुए और बरादरी से खारिज होना। कोढ़ एक ऐसी बीमारी समझी जाती थी जो किसी खास गुनाह का नतीजा हो और दीगर बीमारियों के निस्बत इससे खुदा की नाराज़गी की ज़्यादा अलामत समझा जाता था। जिसको कोढ़ की बीमारी होती थी उसे लाजमन सब कुछ से महरूम होना पड़ता था, घर, मुलाजमत, खानदान, रुपया पैसा, सब कुछ से उसको हाथ धोना होते थे। चौथी बात जो इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ, 17वां बाब मुकद्दस लूका की इंजील का जो हमने पढ़ा था, 12वीं और 13वीं आयत सुनिए क्या लिखा हुआ। 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, और गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले, उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु
اے صاحب ہم پر رحم کر۔ گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی خداوند کو ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گاؤں سے باہر تھے، گاؤں کے اندر تو رہ نہیں سکتے تھے۔ پھر یہ کہ انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، وہ قریب نہیں آ سکتے تھے۔ ربیوں کی روایت کے مطابق کوڑی کو دوسرے شخص سے کم از کم 100 قدم دور کھڑے ہونا پڑتا تھا، اسی لیے لکھا ہے کہ انہوں نے بلند آواز سے کہا۔ اس طرح یہ کوڑی جو تھے یہ خداوند کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کوڑ کی بیماری کے بیان کرنے میں نے جتنی بھی باتیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوڑ جو ہے یہ گناہ کی تصویر ہے، اور اس بات کی کہ ابلیس ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ خدا کے ایک بندے کے مطابق کوڑ یا جزام جس کو کہتے تھے، یہ باطنی اندرونی روحانی فساد کا ظاہری نشان تھا۔ جو ہمارے باطن میں فساد چل رہا ہوتا ہے یہ اس کا ظاہری نشان تھا۔ ایک علامت جس کا آغاز بہت چھوٹا ہوتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ پھیل جاتا تھا اور پورا بدن بندے کا تحلیل ہو جاتا تھا، گھل جاتا تھا ایک طرح سے، اور وہ چیزیں جو انسان کی اندرونی فطرت کو خراب کر دیتی ہیں، پھر انسان کو پاک اور قدوس خدا کی حضوری میں جانے کے قابل نہیں رہنے دیتی۔ میں کوڑ کو گناہ سے تشبیہ نہیں دے رہا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کوڑ اور گناہ میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، مماثلت ضرور ہے۔ کوڑی کی طرح ہم بھی خدا کی حقیقی قربت سے الگ تھلگ تھے، کوڑی کی طرح ہم بھی خدا کی بادشاہی سے خارج کیے ہوئے یا بے دخل تھے، کوڑی کی طرح ہم بھی گناہ کے باعث ہر چیز سے محروم ہونے کے عمل میں تھے، اور کوڑی کی طرح ہم بھی اپنے اندر گناہ اور موت کی شریعت کے ماتحت۔ 13ویں آیت میں ہم نے پڑھا کہ گاؤں میں داخل ہوتے وقت یسوع کو یہ کوڑی ملے جنہیں دور کھڑے ہونا تھا اور بلند آواز سے کہنا تھا، اور انہوں نے کیا کہا؟ اے یسوع، اے صاحب ہم پر رحم کر۔ وہ صرف یہی کچھ کر سکتے تھے، کیونکہ کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر انہیں شفا نہیں دے سکتا تھا، انہیں کسی بھی دوائی سے آرام نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اس مہلک بیماری کے سامنے بالکل بے بس تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر، کیونکہ ہم خداوند کے تابع نہیں نا بعض اوقات ہونا چاہتے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اپنی زندگی کو سنبھالنے کی صلاحیت موجود ہے، یا کافی صلاحیت ہم رکھتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں بے بس پیدا ہوتے ہیں، اور گناہ اور شیطان کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بھی بے بس۔ ہم گناہ کے سزا یافتہ اور مکمل طور پر بے بس ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے،
رومیو کا خط 5ویں باب کی 6 آیت میں، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے، بے بس، لاچار، کمزور، جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ ہم بے بس، لاچار، کمزور تھے تو ہماری خاطر مسیح ہوا۔ یونانی زبان میں جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو اس بے بس کے لیے وداؤٹ اسٹرینتھ الفاظ استعمال، طاقت کے بغیر، بے بس، لاچار، اس میں کوئی طاقت نہ ہو، یعنی مکمل طور پر بے بس، مجبور اور لاچار۔ ان کوڑیوں کی طرح ہم بھی اپنے آپ کو اپنے تباہی سے بچانے میں بالکل بے بس تھے، اور ہم صرف یہی کر سکتے تھے کہ ان کی طرح خداوند کو رحم کے لیے پکارے۔ رحم کے لیے یونانی زبان میں جو لفظ ہے وہ ہے ایلیو، جس کے معنی ہے ہم پر رحم کر، ہم پر ترس کھا۔ بعض اوقات ہم فضل اور رحم کے معنی پورے طور سے نہیں سمجھ سکتے۔ ذرا پوری توجہ کے ساتھ یہ اگلا جملہ سنیے۔ بعض اوقات ہم فضل اور رحم کے معنی پورے طور سے نہیں سمجھ سکتے۔ فضل کا مطلب ہے وہ کچھ پانا جس کے ہم حقدار نہیں تھے۔ پھر سن لیجیے، فضل کا کیا مطلب ہے؟ وہ کچھ پانا جس کے ہم کسی صورت بھی حقدار نہیں تھے۔ اور رحم کا مطلب ہے وہ کچھ نہ پانا جس کے ہم حقدار تھے۔ یہ سمجھ ہمیں آنی چاہیے۔ ان کوڑیوں کی واحد امید خداوند یسوع مسیح تھی۔ سب کچھ یسوع کے ساتھ ملاقات پر منحصر تھا، اور یاد رکھیے کہ ہمارا سب کچھ بھی یسوع کے ساتھ ملاقات ہی پر منحصر ہے۔ اگر ہماری ملاقات یسوع کے پاس ساتھ نہیں ہوتی اس زندگی کی شاہراہ پر، تو پھر ہم ہر ایک چیز سے محروم، اور سب سے بڑی بات کہ خدا کی بادشاہی سے خارج رہیں۔ انہیں کیا اس وقت خوش نہیں ہونا چاہیے تھا جب ہماری واحد امید یسوع مسیح ہی ہو؟ یسوع ہمارے لیے کافی سے بھی زیادہ، یعنی اس کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی تشنگی نہیں رہ جاتی۔ جو یسوع کو پا لیتے ہیں انہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ کلام مقدس بتاتا ہے یسوع نے ان پر ترس کھایا اور کہا اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ، کیونکہ شریعت کا حکم ہی یہ تھا۔ اخبار کی کتاب 14ویں باب کی 2 آیت میں لکھے کہ کاہن جو تھا وہ دیکھتا تھا کوڑی کو، وہ ملاحظہ کرتا تھا کہ یہ واپس معاشرے میں، گھر یا گاؤں، شہر میں آنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اخبار کی کتاب 14واں باب 2 آیت پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ کاہن حکم دیتا تھا کہ وہ پاک ہو گیا ہے اور وہ اپنے لوگوں میں دوبارہ جا سکتا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ خداوند یسوع نے انہیں صرف یہ کیوں نہیں کہہ دیا جاؤ بھائی ٹھیک ہو گئے، تمہیں شفا مل گئی، جاؤ ٹھیک ہو جاؤ۔ یہ کیوں کہا کہ اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ؟ اب آرام سے خداوند یسوع مسیح کہہ سکتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم شفا پاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے بس لوگوں کے لیے ایمان ضروری ہوتا ہے، اس لیے خداوند نے انہیں کاہنوں کے پاس بھیجا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہو گئے،
جاؤ شفا پاؤ۔ پرانے عہد نامے میں نعمان کوڑی کی کہانی بڑی مشہور ہے۔ نعمان کو بھی شفا پانے کے لیے ایمان پر عمل کرنے کی ضرورت تھی، جو کچھ اسے کہا گیا تھا۔ متی رسول کی معرفت انجیل میں ایک کوڑی نے آ کر خداوند کو سجدہ کیا۔ 8واں باب جب ہم دیکھتے ہیں، 2 اور 3 آیت، 8ویں باب کی 2 اور 3 آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو۔ ان دونوں واقعات میں کبھی موازنہ کر کے دیکھیے کہ ان کو خداوند نے کیوں نہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم شفا پاؤ؟ انہیں کیوں کہہ دیا کہ کاہنوں کے پاس جاؤ؟ وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ ایمان بڑا ضروری تھا۔ اس نے ایمان کا اقرار کیا، اس لیے خداوند نے اسے شفا دی کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ یہاں ان کے سلسلے میں معاملہ تھوڑا اور تھا، اس لیے خداوند نے انہیں یہ نہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم شفا پاؤ، جاؤ تم شفا پا گئے۔ اس کوڑی کو، جس کا ذکر متی رسول کی انجیل میں ہے، یسوع نے چھو کر شفا دے دی۔ یہ کوڑی بھی، اب ذرا بات غور سے سنیے، خداوند نے کیا کہا کہ اپنے تائیں جا کر کاہنوں کو دکھاؤ۔ اب یہ کوڑی بھی ایمان سے چلے گئے کہ خداوند نے کہا، آگے سے انہوں نے بحث نہیں کی کہ ہم نے تو تجھے کہا کہ ہم پر رحم کر، تو ہمیں کاہنوں کے پاس بھیج رہا۔ ایمان سے چلے گئے، اور جب آپ پورے واقعے کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ راستے ہی میں، ابھی کاہنوں کے پاس نہیں پہنچے، راستے ہی میں وہ شفا پا گئے۔ انہوں نے یسوع کے الفاظ کیا ہے؟ کلام۔ اور کلام، ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے۔ ان کے اندر اس کے الفاظ، اس کا کلام سننے سے وہ ایمان لائے اور شفا پا گئے، راستے ہی میں شفا پا گئے۔ انہوں نے پہلے شفا نہیں پائی کہ بعد میں کاہنوں کو دکھائیں۔ انہیں ایمان کے مطابق عمل کرنا تھا، جو انہیں کہا گیا ہے اس کے مطابق انہیں عمل کرنا تھا۔ اب ذرا شکر گزاری کے ناطے سے ان کی خوشی کا غور کیجیے۔ کلام مقدس بتاتا ہے 14ویں آیت میں کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو۔ مطلب یہ کہ جب وہ کاہنوں کی طرف چل پڑے تو وہ پاک صاف ہو گئے، شفا پا گئے۔ اب جو بات شروع میں ہم نے کی تھی، نمایاں بات یہ ہے کہ ان 10 میں سے صرف ایک تھا جس نے باقیوں سے مختلف رد عمل کا اظہار کیا۔ وہ مختلف رد عمل کیا تھا؟ وہ یسوع کے پاس واپس آیا اور اس کی شکر گزاری کی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ واقعہ کتنی دفعہ زندگی میں پڑھا ہے، کتنی دفعہ اس پر غور کیا ہے، لیکن کبھی ہم نے شاید اس بات پر غور نہیں کیا کہ اس ایک شخص کا رد عمل باقیوں سے مختلف کیوں تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے میرے اس پیغام کا لب لباب ہے یہ، اس سوال کا جواب، بلکہ پیغام کے اندر ایک پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں دوسروں کے نسبت 3 باتیں مختلف تھیں۔ پہلی بات، اس کی شکر گزاری پر غور کیجیے۔
बाइबल मुकद्दस यहाँ आपके सामने लिखा है कि फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, गौर कीजिए क्या लिखा है, उसने देखा कि मैं शिफा पा गया, उसने महसूस किया। बिलाशुबा दूसरों ने भी शिफा पाई थी, लेकिन यहां इसके सिलसिले में कुछ मुख्तलिफ बात है। जो यूनानी लफ्ज यहां इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है जानना, देखना, इदराक करना या महसूस करना। उसने जान लिया, देखा, महसूस किया कि मैं शिफा पा गया। उसने अपनी शिफा पर गौर किया, उसे महसूस करने के लिए वक्त दिया। उसने महसूस किया कि उसके साथ कुछ हैरत अंगेज हुआ। उसने अपनी जिंदगी में होने वाले काम में यीशु मसीह की कुदरत का एहसास किया। अब उसका तसव्वुर बिल्कुल बदल गया है। आप भी जब अपनी जिंदगी में यीशु मसीह की कुदरत का एहसास करेंगे तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका तसव्वुर बदल जाएगा। उसने महसूस किया कि उसे एक नई जिंदगी के लिए शिफा मिली। अजीज भाइयों और अजीज बहनों, क्या हमें उन तरीकों का इदराक है, एहसास है जिनसे हमें खुदा बरकत देता? हम में से कोई ऐसा नहीं है जो भूखा या नंगा प्यासा हो, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि अगर हम हकीकी मसीही हैं, सिर्फ नाम के मसीही नहीं हैं, तो हमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले सब कुछ मिल गया, जिसको नजात मिल गई, जिसका कफ़ारा हो गया, जिसके गुनाह मुआफ हो गए। लेकिन हम ऐसे हैं, हमारी निगाह हमेशा दुनियावी चीज़ों पर लगी रहती है। यीशु मसीह के लिए कभी शुक्रगुजारी नहीं हमारे दिलों में आई कि खुदा ने हमारे लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया। अगर हमें खुदा औलाद दे दे, घर बार, गाड़ियां, कारोबार, सब कुछ दे दे और हम नजात याफ्ता नहीं है, क्या फायदा होगा इसका? जिसको यीशु मिल गया उसे सब मिल गया। इब्लीस हमेशा ये कोशिश करता है कि हमारा ध्यान दुनियावी बरकत पर लगाए रखे। तेनू खुदा ने औलाद नहीं दी, तेनू रीना औलाद नहीं दी, तेनू बीमार रखा खुदा ने, तेनू घर नहीं दिता, तेनू गड्डी नहीं दी, तेरी मुआशरे च इज्जत कोई नहीं। वो हमारी तवज्जो जो है इन्हीं बातों की तरफ लगाए रखना चाहता। इसीलिए तो हम जो कुछ हमारे पास है उसके लिए कभी खुदा के शुक्रगुजार नहीं होते। जब हमें ये एहसास हो जाएगा कि खुदा ने हमें क्या क्या बरकतें दी हैं, तो हम हकीकत में शुक्रगुजारी करना सीख जाएं। और जब हम शुक्रगुजार होंगे तो हमारा दिल खुदावंद की मोहब्बत से भर जाएगा, जिसने अपनी शफकत और मेहरबानी से हमें सब कुछ दिया अपने बेटे की सूरत में। अजीज भाइयों और अजीज बहनों, एक बात याद रखिए, शुक्रगुजारी न करने वाला, जिसे हम नाशुकरा कहते हैं, नाशुक्रे जो नाम के मसीही हैं, दरअसल वो शिकस्त खुर्दा, शिकस्त खाए हुए मसीही। अब इस शख्स की शुक्रगुजारी की तरजीह पर गौर कीजिए जरा। उसने क्या किया? जब इस शख्स ने देखा कि मुझे शिफा मिल गई है, वो ठीक हो गया है, तो वो वापस आता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो खुदावंद के पास लौटा। यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, क्या इस परदेसी के सिवा और न निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? वापस आया, मुड़ा, लौटा।
یہاں بڑی دلچسپ بات ہے کہ یسوع نے اسے حکم دیا تھا، بلکہ سارے 10 کو حکم دیا تھا کہ جاؤ اپنے آپ کو کاہن کو دکھاؤ۔ غور کیجیے ذرا، اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ شفا مل گئی، اس کو سیدھا کاہن کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا جو یسوع نے حکم دیا تھا، وہ کاہن کے پاس نہیں گیا، واپس آیا یسوع مسیح کے پاس۔ یہ تھی شکر گزاری کی ترجیح کہ دراصل شکر گزاری بنتی کہاں؟ ایمان کے ساتھ وہ چل پڑا، راستے میں شفا پائی، لیکن اب اس کی شکر گزاری کی ترجیح یہ ہے کہ وہ خداوند کے پاس لوٹتا۔ اب اس نے جو اسے کہا گیا تھا کہ اپنے آپ کو کاہن کو دکھاؤ، اس میں تاخیر کر، لیکن خداوند کے پاس واپس آیا۔ ایک اور پہلو یہاں بڑا خوبصورت ہے، وہ کیا ہے کہ جب وہ یسوع مسیح کے پاس واپس آیا ہے، یسوع نے اسے جھڑکا نہیں ہے، اور تینوں تو میں کیا سی جا کے کائنات وہ تم میرے کو واپس آئی جانا۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، کوئی ایسی بات پڑھنے کو نہیں ملتی۔ اسے خداوند نے یہ نہیں کہا کہ جو تجھے کرنے کو کہا گیا تھا وہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ وہ شخص شکر گزاری اور تمجید کی ترجیح کو جان گیا تھا کہ ترجیح کدھر ہے شکر گزاری کی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم ترجیح اپنے خداوند کی بجائے لوگوں کو دیتے ہیں، اسی ترجیح بندیاں نو دینے ہیں، شکر گزاری کرنے لگ گیا۔ خدا نے ایمانداروں کو، کلیسیا کو اس لیے بلایا ہے کہ وہ ہر ایک چیز سے بڑھ کر خداوند کے جلال کے لیے استعمال۔ کلیسیا کی زندگی میں ہر ایک چیز کے بڑھ کر خدا کا جلال ظاہر ہو۔ ایتھے خدا دے جلال دی بجائے لوکاں دا جلال ظاہر ہوندا، اگے فوٹواں رکھ کے دعاواں کر دیو۔ کی ہو گیا؟ کیڑے تسی بائبل پڑھ دے ہو؟ کون سی تعلیم ہمیں دی جاتی ہے اور ہم سنتے ہیں؟ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، ایمانداروں، میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے خداوند کی بات ماننے کا پورا ارادہ کیا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاس ایک اعلیٰ دعوت ہے جسے سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ وہ کیا تھا؟ اگر آپ خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے تو زیادہ دیر نہیں لگے گی جب آپ کی فرما برداری صرف ایک کام بن کر رہ جائے گی۔ میں پھر بات کو دوہرا دوں، ذرا واضح کر دوں۔ اب اس نے خداوند کی فرما برداری تو کی ہے، چلا گیا ہے، لیکن اس نے اس کام کو، اس فرما برداری کو محض ایک کام نہیں بننے دیا، بلکہ خداوند کے پاس شکر گزاری کے لیے واپس آ گیا۔ اگر تاخیر ہو جائے تو وہ پھر فرما برداری نہیں بلکہ ایک کام ہی ہے، بس جڑا خداوند نے کیا دے کر لیا۔ آپ اس بات کے معنی سے محروم رہ جائیں گے کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اس طرح پھر ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ خداوند نے ہم سب کی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کی شکر گزاری کرنا نہایت مناسب اور انتہائی شاندار بات۔ 92 زبور میں کلام مقدس یہ بتاتا ہے، پہلی آیت میں، کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا۔ اب آخری بات، اس کی شکر گزاری کا کمال دیکھیے کیا تھا۔ پرفیکشن جو ہے پورے طور سے اس نے خداوند کی شکر گزاری کی۔ جو ہی وہ اس مقام پر آیا جہاں یسوع موجود تھا، پہلے آپ نے سنا، دیکھا، پڑھا کہ انہیں دور کھڑے ہو کر خداوند کو پکارنا تھا کہ ہم پر رحم کر، لیکن اب جب وہ آتا ہے
جہاں یسوع موجود تھا اس نے خدا کی تمجید کی. پہلی بات، اس نے خدا کی قدر و قیمت کو ظاہر کیا لوگوں کے سامنے کہ یہ ہے جو تمجید کے لائق ہے، یہ ہے جو تعریف کے لائق ہے. اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کیا، کسی کاہن پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ خدا کی تمجید کی اور خداوند کی قدر و قیمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. پھر لکھا ہے منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر، پہلے وہ کوڑی تھا، وہ خداوند کے قریب نہیں آ سکتا تھا، اب وہ شفا پا چکا ہے اس کوڑ سے، اور اب خداوند کے کیا ہوتا ہے؟ پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرتا. ہم بھی بہت دفعہ خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر سے فخر، غرور، گھمنڈ نہیں جاتا. وہ پاؤں پر گر کر، منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا. یہ تھا کہ اس نے کامل فرما برداری کے ساتھ اس کے سامنے گر کر شکر گزاری کی. یہ نہیں کہ اندروں کچھ اور تے باہروں کچھ اور، بیٹھے گرجے چوئیے دھیان ساڈا کتے ہور گیا ہو. اب وہی بات جو یسوع نے کہی تھی، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے تھے؟ پھر وہ 9 کہاں؟ غور کیجیے ذرا. یسوع نے اس آدمی سے کیا کہا؟ لکھے ہے 19ویں آیت میں، پھر اس سے کہا اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اب متی کی انجیل والا اور یہ بات سمجھ آئی آپ کو جو میں نے کہی تھی کہ ایمان کتنا ضروری تھا. واپس آیا، منہ کے بل خداوند کے قدموں پہ گرا، سجدہ کیا، اس کی تمجید کی، اور خداوند نے کہا جا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. کاش ہمارے بارے بھی خداوند یہی کہے. اور یہ سارا کچھ تھا جو باقی 9 نہیں کر سکے تھے، صرف ایک نے کیا تھا. خدا کے ایک بندے کا کہنا ہے کہ اس روز اسے ایک نئی قوت دی گئی، ایک نئی طاقت دی گئی. جب آپ خداوند کی فرما برداری کرتے ہیں، حقیقت میں اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، اس کی پاک مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں، ایمان سے خداوند کے قدموں میں آتے ہیں، تو آپ کو ایک نئی قوت دی جاتی ہے. اب اس کے پاس ایمان تھا، نہ صرف شفا پانے کے لیے بلکہ بہت سی تفسیروں کے مطابق یسوع کے پیچھے چلنے کے لیے. یہ بھی 2 چیزیں ہیں کہ شفا پانے کے لیے ایمان اور یسوع کے پیچھے چلنے کے لیے. بہت سے لوگ شفا پاتے ہیں لیکن یسوع کے پیچھے نہیں چلتے. ان 9 کی مثال لے لیجیے. کاش جب ہمیں خدا برکت دیتا ہے تو ہم اس کے پیچھے چلنا بھی سیکھیں. سب لوگوں کو خدا کی برکات ملی، لیکن سب کے سب یسوع کی پیروی نہیں کرتے، سب کے سب یسوع کے پیچھے نہیں چلتے. اس شخص کے شکر گزار دل نے ایمان کے ساتھ جواب دیا. آج خداوند کی کرے کہ ہم بھی خداوند کی آواز کا ایمان کے ساتھ جواب دیں، اور وہ خداوند کے شاگرد کے طور پر، اس کے پیروکار کے طور پر، اس کے پیچھے چلنے والے کے طور پر ایک طرح سے کامل ہو. خداوند سے دعا ہے کہ ہم بھی خداوند کے شاگرد کے طور پر اس کی پیروی کرنے والے بنیں اور اس کے پیچھے چلنے والے بنیں. ہمارا ایمان صرف اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے بھی ہو. خداوند ہم سب کو ایسا ہی کرنے کا فضل بخشے. دعا مانگیں. خداوند مسیح یسوع میں ہمارے رحیم باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے پاک کلام کے لیے جو تیرے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچا، جو قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا.
یہ تیرے منہ کی باتیں ہیں خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ ان کوڑیوں کی زندگی سے تو نے ہمیں جو کچھ سکھایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔ جب بھی تیرے حضور آئیں تو ایمان کے ساتھ آئیں، شکر گزار دل کے ساتھ آئیں۔ جو کچھ تو نے ہمیں دنیاوی طور سے اور خاص طور سے یسوع مسیح کی صورت میں ہمیں دیا ہے، دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار، کیونکہ وہی ایک ایسی بخشش ہے جو بیان سے باہر۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ جب ہم کمزور تھے تو نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر اس دنیا میں بھیجا اور وہ ہماری خاطر ہوا، اس کی فدیہ بخش موت کے لیے تیرے شکر گزار۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی خوبی، کوئی صفت نہیں ہے، ہم تیرے فضل سے بچائے گئے، تیرے بیٹے کے خون کے وسیلے ہمارے گناہ دھلے۔ رحیم باپ، یہ فضل عطا کر کہ ایک جو واپس آیا شکر گزاری کے طور کے لیے، اس کی طرح ہم بھی تیرے حضور شکر گزاری کرنے والے ہیں، اور اسی طور سے شکر گزاری کریں جس طور سے کہ تو چاہتا۔ ہماری تمام کمزوریاں معاف کر، گناہ بخش سے اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔